للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مجھے مہلت دی جائے اور اس کو مہلت مل گئی، تو مہلت ملنے کے بعد اس نے پھر یہ کہا کہ میں ان کے اولاد آدم کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور ان کو اس طرح گمراہ کروں گا کہ اے اللہ یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ تو شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے ٹارگٹس میں سے، اس کے اہداف میں سے ایک بڑا ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ بنی نوع انسان اللہ عز و جل کا شکر ادا نہ کریں، اور اس کی پھر کئی شکلیں ہیں، کئی اسباب ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جو مادی اسباب پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں، ان میں بھی کچھ لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کوئی پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے تو کہتے ہیں اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اور اگر کوئی کامیابی حاصل ہو، کوئی سکسیس مل جائے اور کوئی اللہ تعالیٰ کامرانی عطا کرے تو پھر کریڈٹس، اعزازات اوروں کو دیتے ہیں کہ فلاں کے منصوبے کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی جو ہے نا فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ یعنی اللہ عز و جل کا احسان ماننے کی بجائے وہ دوسروں کو اعزازات دیتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کی ہے کہ جب کسی کی اولاد نہیں نہ ہوتی تو پھر کیا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اولاد دے، تو اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ ربہما، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تو ہمیں نیک اولاد، صالح اولاد عطا کرے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا کریڈٹ اوروں کو دیتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کے بندوں کا وتیرہ ہے، اور یہ انسان کی جو پیدائش کے مقاصد ہیں نا، عبادت، ان میں یہ شامل ہے۔ کیونکہ شیطان، دیکھیں نا، شیطان سب سے بڑا جو اس کا حربہ ہے اور جو اس کا چیلنج ہے، اس میں واضح لفظوں میں یہ موجود ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس نے یہ کہا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ الحمدللہ کلمہ جو ہے یہ شکر ادا کرنے کی اساس ہے، یہ ماخذ ہے، یہ نچوڑ ہے۔ کوئی بھی نعمت مل جائے اس کے بدلے میں الحمدللہ انسان کہے تو یہ اس کا جو شکر ہے اس کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ تو کامیابی پر خوشی میں ہم یہ نہ ہو کہ حدود و قیود کو پھلانگ جائیں۔ اگر کسی موقع پہ ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس طرح خوشی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ ہماری خوشی میں، مسرت میں اللہ کا شکر شامل ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔